کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو انسان دین کے احکام پر عمل نہیں کرتا اسے مومن کہا جا سکتا ہے؟ اور ظالم کی مدد کرنا کیسا ہے؟ کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آسمانی کتابوں کے کچھ حصے پر ایمان رکھنا اور کچھ حصے پر ایمان نہ رکھنا صحیح ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی ایک آیت یعنی آیت نمبر 85 کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے سے آغاز کرتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس تمام عہد و پیمان کے بعد تم ہی ہو کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، ایک گروہ کو اپنی سرزمین سے باہر نکالتے ہو اور اس ظلم و گناہ میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور یہ سب اس عہد و پیمان کی خلاف ورزی ہے جو تم نے خدا سے باندھا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے بعض قیدیوں کی شکل میں تمہارے پاس آئیں تو فدیے سے انہیں آزاد کر دیتے ہو، حالانکہ انہیں باہر نکالنا ہی تم پر حرام ہے۔ کیا تم آسمانی کتاب کے کچھ احکام پر ایمان لے آتے ہو اور کچھ سے کفر اختیار کرتے ہو؟ جو شخص احکام و قوانین خدا میں تبعیض کا یہ عمل انجام دیتا ہے، اس کے لیے اس جہان کی رسوائی اور قیامت میں سخت ترین عذاب کی طرف بازگشت کے سوا کچھ نہیں، اور خدا تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندگان کے لیے کچھ نکات رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان نکات کو جانتے ہیں۔ خداوند اس آیت میں بنی اسرائیل کی ملامت کر رہا ہے کہ عہد و پیمان جو تم نے کیے تھے اس کے خلاف تم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو اور ایک دوسرے کو اپنی زمین سے نکال رہے ہو۔ آپ کا فرض تھا کہ اچھے اور صحیح خاندانی روابط کی بنیاد پر اور محروم ہوئے افراد کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ایک متحد معاشرہ تشکیل دیتے، لیکن اس کے بجائے تم گناہ کرنے، دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، جس سے معاشرے میں بد نظمی، تفرقہ اور خونریزی رواج دے رہے ہو۔ تمہاری حمایت کے ساتھ ظالم حکمرانوں میں قتل اور ملک بدر کرنے کی جرأت پیدا ہو گئی ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ تم توریت کے حکم سے جب ان لڑائیوں میں قیدی ہو جاتے ہو تو فدیہ دے کر آزاد کر لیتے ہو، جبکہ اسی توریت کا حکم قتل اور ملک بدری کے خلاف قبول نہیں کرتے ہو۔ تم اس بات پر تیار رہتے ہو کہ ایک دوسرے کو قتل کر دو، لیکن ایک دوسرے کے قیدی بننے پر تیار نہیں ہو۔ اگر قید توہین ہے تو قتل اس سے کہیں زیادہ برا ہے۔ اگر فدیہ دینا اور قیدیوں کو آزاد کرنا توریت کا حکم ہے تو قتل اور ملک بدری سے ممانعت بھی خدا کا حکم ہے۔ جی ہاں، تم لوگ فرمان خداوند کے تابع نہیں ہو، بلکہ جہاں آیات الہی کو اپنی مرضی
اور سلیقے کے مطابق پاتے ہو تو مان لیتے ہو، لیکن جہاں کہیں ایسا نہ ہو تو ہرگز اسے اپنے اوپر لاگو نہیں ہونے دیتے ہو۔ یہ آیت مسائل کو ملا جلا دینے کے خطرے سے آگاہ کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ کس طرح لوگ دین کے کچھ حصے کو قبول کر لیتے ہیں اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے مسلمان ہیں جو انفرادی احکام پر عمل کرتے ہیں لیکن اجتماعی احکام کی نسبت غیر جانبدار ہیں اور انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایسے افراد کو دنیا میں ذلت و خواری کا انتظار کریں اور قیامت میں عذاب کے منتظر رہیں۔ جو لوگ نماز و روزہ کے احکام الہی کا لحاظ رکھتے ہیں وہ حاکم اور حکومت کے حالات و واقعات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے اور اپنے فرائض کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ناظرین، یہ تھی اس آیہ مبارکہ کی تلاوت، ترجمہ اور بہترین نکات۔ اب اس کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید دوسروں کے قتل کرنے کو اپنا ہی قتل قرار دیتا ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیگر کشی خود کشی ہے اور ایک معاشرے کے افراد ایک ہی پیکر کے مختلف اعضاء ہیں۔ نمبر 2، گناہ اور دوسروں کے حقوق پر قبضہ کرنے میں کسی کی مدد کرنا منع ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اگر کوئی کسی ظالم کے ساتھ اس کے ظلم و ستم میں تعاون کرے گا تو وہ جہنم میں فرعون کے وزیر حامان کا ہم نشین ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، حتیٰ کہ ظالم کے لیے قلم و دعوات تیار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نیز امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک بزرگ مسلمان سے فرمایا، ہارون رشید کے ارکان سلطنت کو اپنے اونٹ کرائے پر دینا بھی جائز نہیں، خواہ وہ سفر حج کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ تفسیر اطیب البیان۔ نمبر 3، ایمان کی علامت احکام خدا پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی دین کے دستور پر عمل نہ کرے تو گویا وہ ایمان نہیں رکھتا۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ قرآن پاک اس بات پر اعتراض کرنے کے بجائے کہ بعض احکام پر کیوں عمل کرتے ہو اور بعض پر عمل نہیں کرتے، قرآن پاک فرماتا ہے کہ تم کیوں کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ نمبر 4، حقیقی ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ایسے احکام پر بھی عمل کیا جائے جو انسان کی مرضی اور سلیقے کے خلاف ہوں، ورنہ ایسے احکام پر عمل کرنے سے جو انسان کی مرضی کے عین مطابق ہوں ایمان کی حقانیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کو قتل کرنے میں تم توریت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور قیدیوں کی رہائی کے بارے میں توریت سے رہنمائی حاصل کرنے میں اہل ایمان ہو جاتے ہو۔ نمبر 5، بعض آیات کا انکار اصل میں ساری آیات کا انکار ہے، اس لیے وہ لوگ جو بعض آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب کی نوید ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ دین کے احکام پر عمل کرنا ایمان کی ایک علامت ہوتی ہے، لہٰذا اگر کوئی انسان دین کے احکام پر عمل نہیں کرتا تو اسے مومن نہیں کہا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی انسان ظالم کی مدد کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے جہنم میں فرعون کے وزیر حامان کا جانشین قرار دے گا۔ اور آسمانی کتابوں کے کچھ حصے پر ایمان رکھنا اور کچھ حصے پر ایمان نہ رکھنا یہ درست اور صحیح نہیں ہے، لہذا اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب شدید ملے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔